یہ رات عام رات نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں سائے بولتے ہیں اور جنوں کی دنیا سانس لیتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ چاند سیاہ بادلوں کی اوٹ میں ایسے چھپا ہوا تھا جیسے زمین کے گناہ دیکھنے کی تاب نہ رکھتا ہو۔ پہاڑوں کے دامن میں ویران کھنڈرات کے بیچ ایک ٹوٹی ہوئی حویلی تھی۔ وہاں دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے۔ یہ جنات کا ڈیرا تھا جہاں وقت کا پیمانہ انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک قدیم اور طاقتور جن زارون اپنی خونی آنکھوں سے خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کے قدموں میں اس کا ننھا بیٹا رازین بیٹھا باپ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ رازین اشتیاق سے، بابا آج جنگوں کی نہیں، آج عقل کی مات کی کہانی سنائے، کوئی ایسی داستان جس میں آپ نے کسی انسان کو بلندی سے گرا کر خاک کر دیا ہو۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ حویلی کی ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ زارون بھاری اور گہری آواز میں، سنو بیٹا، انسان کو ہرانا تب سب سے زیادہ لطف دیتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ جیت رہا ہے۔ یہ کہانی حمزہ کی ہے۔ حمزہ ایک ایسا نوجوان تھا جسے اپنی عبادت پر ناز نہیں تھا، بلکہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا تھا۔ تہجد گزار، باحیا اور سچا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ابلیس نے سرگوشی کی، یہ وہ ستون ہے جسے گرا دیا تو کئی چھتیں خود بخود گر جائیں گی۔ تکبر۔ میں خوفناک شکل لے کر نہیں گیا، میں اس کا اپنا خیال بن کر گیا۔ جب وہ عبادت کرتا میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا۔ دیکھو حمزہ، ساری دنیا سو رہی ہے اور تم جاگ رہے ہو۔ تم عام نہیں ہو، تم چنے ہوئے ہو۔ پہلے وہ ڈرا، استغفار پڑھی، مگر قطرہ قطرہ پتھر کو چیر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اپنی نیکی پر پیار آنے لگا۔ وہ گناہگاروں کو حقارت سے دیکھنے لگا۔ یہی میری پہلی جیت تھی۔ عاجزی رخصت ہو چکی تھی۔ دوسرا وار ضرورت اور سمجھوتا، حرام۔ پھر میں نے دنیا کا جال پھینکا، کاروبار میں مندی، پیسوں کی تنگی، اور عین اس وقت ایک موقع، ایک کاغذ پر جھوٹا دستخط اور لاکھوں کا منافع۔ اس کا ضمیر چیخا۔ وہ پوری رات ٹہلتا رہا۔ تب میں نے سب سے خطرناک جملہ اس کے ذہن میں اتارا، یہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ سب یہی کرتے ہیں، ایک بار کر لو پھر سارا پیسہ نیکی میں لگا دینا۔ اس نے قلم اٹھایا، ہاتھ کانپا مگر دستخط کر دیے۔ اس لمحے آسمان پر اس کا نام صالحین کی فہرست سے کٹ گیا۔ تیسرا وار غفلت۔ حرام لقمہ پیٹ میں گیا تو نور بجھنے لگا۔ نمازیں بھاری لگنے لگیں، قرآن پر مٹی جمنے لگی۔ جب بھی وہ پلٹنا چاہتا میں اسے تھپکی دے کر سلا دیتا۔ ابھی تو جوانی ہے حمزہ، ابھی بہت وقت ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، کل توبہ کر لینا۔ وہ کل جو کبھی کیلنڈر میں نہیں آتا۔ چوتھا وار ڈھیٹ پن۔ اب وہ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ دلیلیں دیتا تھا۔ جو اسے سمجھاتا وہ اس کا دشمن بن جاتا۔ اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا اپنا نفس ہی کافی تھا۔ آخری ملاقات۔ اور پھر وہ رات آئی۔ وہ اپنے نرم بستر پر لیٹا، دماغ میں نئے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور زیر لب کہا، بس یہ ڈیل ہو جائے، پھر پکی توبہ۔ تبھی اس کے سینے میں ایک شدید ٹیس اٹھی، سانس حلق میں اٹک گئی۔ موت کا فرشتہ آ چکا تھا۔ روح کھینچتے وقت اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے مجھے دیکھا۔ حمزہ ڈوبتی آواز میں، تم کون ہو؟ زارون، میں کل ہوں حمزہ، وہ کل جس کے بھروسے تم نے اپنا آج برباد کر دیا۔ حسرت۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید اللہ کہنا چاہتا تھا، مگر زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ گیا، خالی ہاتھ، خالی دل اور حسرتوں کا انبار لیے۔ حقیقت۔ زارون خاموش ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ رازین سہما ہوا تھا۔ رازین، بابا، کیا انسان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہم اسے ہمیشہ ہرا دیتے ہیں؟ زارون نے آہ بھری، اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ زارون، نہیں بیٹا، ہماری برسوں کی محنت، ہزاروں چالیں اور ان گنت جال، انسان کی آنکھ سے گرا ندامت کا ایک آنسو ہماری ساری محنت جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ زارون نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں دور کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔
حمزہ ہار گیا کیونکہ اسے اپنی نیکی پر بھروسہ تھا۔ جو اپنی کوتاہی پر رو پڑے اسے ہم کبھی نہیں ہرا سکتے۔